السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھ رہے تھے جو اولیاء اللہ سے ہمیں ملی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جب جانا تھا کہ اسے 4 ناموں سے جانا جاتا ہے۔ ایک پچھلے لیکچرز میں ہم نے یہ دیکھا، ایک اسے کہتے ہیں ازلی کلمہ، اسے نورانی کلمہ بھی کہتے ہیں، اسے دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں، اور اسے اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں، اسے کلمہ طیب بھی کہتے ہیں۔ اب مزید ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کو سمجھتے ہیں آگے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس میں کلمے میں 2 جز ہے، جز یعنی پارٹس، ایک جز الوہیت ہے، ایک جز رسالت ہے۔ کلمہ ایک ہی ہے مگر جز اس میں اولیاء اللہ فرماتے 2 ہے، ایک جز الوہیت کہتے ہیں، ایک جز رسالت کہتے ہیں۔ جز الوہیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو جز الوہیت کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جز رسالت کہتے ہیں۔ تو 2 جز ہے کلمے میں، جز الوہیت اور جز رسالت کلمے میں۔ اور کلمے میں جو حروف ہے یعنی الفابیٹس وہ 24 ہے۔ کاؤنٹ کرے لام الف ہا، یہ جتنے بھی الف لام ہا جتنے بھی کاؤنٹ کریں گے یہ الفابیٹس، یہ کلمے میں یہ ٹوٹل 24 نکلیں گے۔ 12 جو حروف ہے جز الوہیت میں ہے اور 12 حروف جز رسالت میں ہے، تو ٹوٹل حروف 24 ہے۔ اور اس میں جو لفظ ہے، لفظ یعنی ورڈز، 7 لفظ کلمے میں ہے۔ لفظ یعنی ورڈز، لام الف ایک لفظ ہو گیا، لا الہ ایک لفظ ہو گیا، الا ایک لفظ ہو گیا، اللہ ایک لفظ ہو گیا۔ ٹوٹل جو لفظ ہے وہ 7 ہے۔ جز الوہیت میں 4 لفظ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ 4 لفظ۔ جز رسالت میں 3 لفظ ہے، محمد رسول اللہ، یہ 3 لفظ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جز الوہیت اور جز رسالت ملا کے ٹوٹل کلمے میں جو لفظ ہے وہ کتنے؟ 7 ہے۔ تو یہ ہے کلمے میں 2 جز ہو گئے، 24 حروف ہو گئے اور 7 لفظ ہو گئے۔ اب جز الوہیت میں کتنے نام ہیں؟ جز الوہیت لا الہ الا اللہ میں 2 نام۔ 2 نام کیا ہے؟ ایک نام ہے اللہ اور ایک نام ہے الہ۔ اور جز رسالت میں بھی 2 نام ہیں، ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نام ہے رسول۔ جو 2 نام جز الوہیت میں ہیں، ایک کو جو ہے ایک ذاتی نام ہے، ایک وصفی نام۔ ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ذاتی نام، اور جو وصفی نام ہے، جو صفاتی نام ہے وہ ہے الہ۔ اور جز رسالت میں جو ذاتی نام ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جو صفتی نام ہے وہ ہے رسول۔ تو نام کتنے ہیں جز الوہیت میں؟ 2 نام ہے، ایک ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور جو وصفی نام ہے وہ ہے الہ۔ اور جز رسالت میں جو 2 نام ہے، ایک ذاتی نام ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایک نام اور جو ہے صفتی نام، وصفی نام، وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ٹوٹل 4 نام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہے، ایک ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں کلمے میں، ایک وصفی نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صفتی نام ہے، وصفی نام ہے، وہ ہے رسول۔ اب کلمے میں سب سے اہم چیز، کلمے میں کس پر اللہ تعالیٰ ایمان لے رہے ہیں؟ ایمان کلمے میں کس پر لیا جا رہا ہے؟ سب سے اہم چیز ہے یہ۔ اب ہماری بچپنے میں سے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ، اور اکثریت کی اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ بولنا ایمان سمجھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ایمان سمجھتے۔ مگر کلمے میں جو ایمان لیا جا رہا ہے وہ حقیقت اس کی کچھ اور ہے۔ ہم جو سمجھتے تھے اللہ کو اللہ بولنا ایمان ہے سمجھتے تھے،
یہ کلمہ اتنا اہم ہے، اس کو پڑھنے سے تو بندہ مسلمان ہوتا، اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو ایمان والا نہیں بنے گا ہوتا. اس کو پڑھنے سے صرف مسلمان بنتا ہے، اس کو سمجھنے سے مومن بنتا ہے، اور جو سمجھا وہ دیکھنے سے محسن بنتا ہے، اور جو دیکھ کے ٹک گیا اس پہ اس کو تقوی حاصل ہوتا ہے. تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو سمجھنا ہے. تو اس پہ ایمان کیا چیز پر لیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بات پر ایمان لے رہے ہیں، اس میں وہ اہم ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ بولنا ایمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو الہ بولنا ایمان ہے. کلمہ اللہ تعالیٰ کو الہ یعنی معبود بولنا ایمان ہے. معبود یعنی عبادتوں کا لینے والا، حاجتیں پوری کرنے والا. اللہ تعالیٰ کو حاجت روا بولنا ایمان ہے. جزء اولویت میں کیا ایمان لینا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں حاجت روا ہوں بول کے ایمان لینا ہے. اللہ بول رہے میں ہی حاجت روا ہوں، یہ ایمان لانا ہے. اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کافر بھی اللہ تعالیٰ بولتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی معبودوں کو شریک کرتے تھے کفار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں کئی لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ الہ ہے جب ان کو دعوت دی گئی تو وہ انکار کر بیٹھے. تو ہمیں جو ایمان لینا ہے کلمے میں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ الہ ہے بول کے ایمان لینا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ایمان نہیں. کافر جو کفار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ مانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بولنا ایمان، یہ ایمان لانا ہے. مانتے تھے کئی لوگ کہ محمد بن عبداللہ ہی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو الہ بولنا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کلمے میں ایسا ایمان لے رہے، اللہ تعالیٰ کو الہ بولنا ایمان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بولنا یہ جزء رسالت میں ایمان. تو کلمے میں جو ایمان لینا ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ دین کے خلاف تھی. جو اولیاء اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو الہ بولنا ایمان، اللہ تعالیٰ کو معبود بولنا یہ ایمان، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بولنا یہ ایمان ہے. اب اس کا دو ترجمہ ہے. ترجمہ اس کا کرتے ہیں ہم. ایک ترجمہ ہوتا ہے جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے، ایک جو ہے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہوتا ہے، ایک لینگویج سے اگر دوسرے لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اور ایک ترجمہ ہوتا ہے اصطلاحی ترجمہ. ورڈ بائی ورڈ ترجمے میں جب ہم ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں کرتے ہیں تو اصطلاحی ترجمہ کرنا پڑتا ہے. اصطلاحی ترجمہ کیا ہوتا ہے، وہ لینگویج میں جو فہم ہے یہ دوسری لینگویج میں جو ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے وہ لینگویج کی فہم بتانے کے لیے وہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے. کلمے کا ورڈ بائی ورڈ اگر ترجمہ کرے تو کیا ہوتا ہے، دیکھیں کلمے کا ورڈ بائی ورڈ ترجمے سے جو نقصان ہوتا ہے، جزء اولویت لے لے، لا الہ الا اللہ. لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود، اللہ کے معنی مگر یا سوا، اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام. تو لا کے معنی نہیں ہو گیا، الہ کے معنی معبود ہو گیا، اللہ کے معنی مگر یا سوا، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام. اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرے تو کیا ہوتا ہے، نہیں معبود مگر اللہ. ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں، لفظی ٹرانسلیشن کرے اس کا عربی سے اردو میں، نہیں معبود مگر اللہ. تو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن سے ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر نہیں معبود نہیں ہے بلکہ انکار ہو رہا. یعنی معبود نہیں ہے تو ثابت کیا کر رہے ہیں، معبود سے معبود کا انکار ہو جا رہا ہے. معبود نہیں ہے مگر اللہ ہے بول رہے. تو علماء کرام فرماتے لفظی ترجمے سے کیا ہوتا ہے، کفر ہاتھ کو آتا، تو اس کا اصطلاحی ترجمہ کرنا پڑتا. تو یہاں کیا ہو رہا ہے، لفظی ترجمے سے کیا ہو رہا ہے، یہاں معبود کا انکار ہو رہا ہے. تو معبود کا انکار ہو رہا ہے تو الہ سے یا معبود سے ثابت کیا کر رہے ہیں، معبود نہیں ہے بول رہے، اللہ ہے بول رہے. اللہ معبود ہے ثابت کرنا ہے، اللہ معبود ہے یہ ایمان لانا ہے. نہیں معبود بول رہے پھر مگر اللہ ہے بول رہے. تو مگر اللہ سے ثابت کیا کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن سے معبود کا انکار ہو رہا. اب اصطلاحی ترجمہ کیا ہے، ہم بچپن سے اصطلاحی ترجمہ کرتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں وہ ترجمہ کیا ہے. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہاں پر لفظ کوئی ایڈ ہوا، کوئی لفظ جو ہے نا یہاں پر ایڈ ہوا اردو ترجمے، ورنہ لفظی ترجمہ کرنے سے کیا ہوا، نہیں معبود مگر اللہ. ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرنے سے نہیں معبود مگر اللہ. مگر جب اصطلاحی ترجمہ کرتے ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب یہاں کوئی کا ٹرانسلیشن ہوا، یہ کلمہ اہم ہے، سمجھنا ہے اس کو. جو اس کو پڑھ لیا، جو مان لیا وہ مسلمان ہو گیا. جزء اولویت کو جو مان لیا وہ مسلمان، جزء رسالت کو جو مان لیا وہ مسلمان. جو یہ سمجھ لیا کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سمجھ لیا وہی مومن. بغیر اس کے سمجھے مومن کوئی نہیں ہوتا.
اور جو سمجھا وہ تصدیق کر کے دیکھ لیا وہ محسن, اور جو اس پہ ٹک گیا وہ متقی. اتنا اہم ہے کلمہ, اور یہ ایسا کلمہ ہے اس کی تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے تھے, تو اتنا اہم ہے, تو اس کی بیسکس ہمیں معلوم ہو رہی ہے. تو لفظی ترجمہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, جو معنی وہ لینگویج میں, جو ٹرانسلیشن میں جو عربی لینگویج میں معنی تھے وہ معنی نہیں آتے, تو اس کا اصطلاحی ترجمہ کرنا پڑتا. تو اصطلاحی ترجمہ کیا ہے, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ. اب کوئی کا اضافہ کیوں ہوا, اب لینگویج میں کوئی کا اضافہ کیوں ہوا؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں, اس کی مثال دیتے ہیں, لا کی دو قسمیں ہوتی ہیں. لا یعنی لام الف لا جو کہتے ہیں, انکار کو کہتے ہیں عربی میں لا, نو. انکار کی جو ہے دو قسمیں ہوتی ہیں. مثال دیتے ہیں اولیاء اللہ, اچھی مثال دیتے ہیں کہ آپ کسی شخص کے گھر پہ گئے, ایک بندہ جو ہے کسی شخص کے گھر پہ گیا دوست سے ملنے یا کسی سے ملنے, گھر پہ جو ہے نا جا کر آواز دیتا ہے کہ عمران صاحب ہے, عمران صاحب کا ہی گھر ہے وہ. تو وہاں پر گھر سے اندر سے آواز آتی ہے کہ عمران صاحب جو ہے فی الوقت نہیں ہے, جاب پہ گئے ہوئے, شام میں آتے. تو وہ جو انکار ہوا, یہ انکار عارضی انکار ہوا, نہیں ہے عمران صاحب. اور وہی گھر پہ کوئی شخص گیا اور جا کر کہتا ہے کہ سلمان صاحب ہے گیا, تو وہاں سے اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی سلمان صاحب یہاں نہیں رہتے. مطلب دونوں میں بھی انکار ہو رہا ہے. ایک میں جو انکار ہو رہا ہے ٹیمپرری انکار ہو رہا ہے, اس کو عارضی انکار کہتے ہیں, مطلب فی الوقت تو عمران صاحب نہیں ہے. اور ایک جو انکار ہو رہا ہے وہ پرماننٹ انکار ہو رہا ہے. پرماننٹ انکار کو کیا کہتے ہیں, مستقل انکار ہو رہا ہے کہ کوئی سلمان صاحب یہاں نہیں رہتے. تو انکار کی دو قسمیں ہو گئی, ایک عارضی انکار ہو گیا, ایک مستقل انکار, یعنی ایک ٹیمپرری انکار ہو گیا اور ایک مستقل انکار ہو گیا. تو جو عارضی انکار ہے اور ایک مستقل انکار ہے, اب یہاں پر جو ترجمے میں جو ہم کر رہے ہیں اردو میں, جو انکار کر رہے ہیں وہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کر رہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, مستقل انکار کر رہے. تو کلمے میں جو انکار ہو رہا ہے پرماننٹ انکار ہو رہا ہے. جب پرماننٹ انکار کیا ہے, گھر پہ گئے تو سلمان صاحب, کوئی سلمان صاحب نہیں ہے. ایک لا ہو گیا نہیں ہے, ایک لا یہ ہو گیا کوئی نہیں ہے. تو کلمے میں جو ترجمہ ہو رہا ہے کوئی معبود نہیں ہے کا ہو رہا ہے, یعنی مستقل انکار ہو رہا ہے. یہ مستقل انکار کو کہتے ہیں لا نفی الجنس. اب یہ تو ہم ترجمہ کر لیے, ترجمے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی اسی لیے آیا کہ یہاں پر جو ہے نا مستقل انکار ہو رہا ہے, یعنی کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے, یہاں مستقل انکار ہو رہا ہے. مگر اب پہچانے کیسا کہ یہ عربی میں یہ جو لا ہے, لا سے ہم پہچانے کیسا یہ لا جو ہے نا عارضی انکار ہے یا مستقل انکار ہے. لا جو ہے نا لا نافیہ ہے, لا نافیہ یعنی عارضی انکار, ٹیمپرری انکار, یا لا نفی الجنس سے پہچانے کیسا. اس کی بھی دلیل اولیاء اللہ جو ہے نا گرامر پوائنٹ آف ویو سے بتاتے کہ اس کا گرامر سمجھاتے. پہچانے کیسا کہ یہ لا نافیہ ہے یا لا نفی الجنس ہے, اس میں عارضی انکار ہو رہا ہے یا مستقل انکار ہو رہا ہے. تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو لا نفی الجنس جو ہوتا ہے, یعنی جو پرماننٹ انکار ہوتا ہے, اس کی دلیل, اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب کسی لا نفی الجنس جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اسم سے تنوین گرا کر فتح لگاتا ہے اور ساتھ میں مقدر لاتا ہے ایو شعین. لا نفی الجنس کی دلیل کیا ہے, لا نفی الجنس جس کسی اسم سے پہلے آتا ہے. اسم یعنی نام, جزء اولویت میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں, ایک ہے ذاتی نام, ایک ہے وصفی نام. اب لا جو آ رہا ہے وصفی نام سے پہلے آ رہا ہے, لا الہ آ رہا ہے. تو لا نفی الجنس جس کسی اسم سے پہلے آتا ہے, اسم سے تنوین گراتا ہے اور تنوین گرا کے فتح لگاتا ہے. یہ بات کی دلیل ہے کہ وہ لا نفی الجنس ہے. یہ بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر مستقل انکار ہو رہا ہے. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اسم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ تنوین ہوتی ہے, جیسا کتابن, کرسیون, بیتن. تو لا نفی الجنس جس کسی اسم سے پہلے آ جاتا ہے. اب اسم یہاں پر کیا ہے, الہ ہے, وہاں پر لا الہ نہیں ہے, لا الہ ہے. الہ جا کے الہ ہو گیا, الہ نہیں ہے, وہ الہ ہے. کیوں ہے, لا نفی الجنس ہے. لا نفی الجنس رہنے کی وجہ سے وہ الہ نہیں رہا, وہ الہ ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ لا جو ہے لا نفی الجنس ہے. لا نفی الجنس سے کیا دلیل ہے کہ لا نفی الجنس جس کسی اسم سے پہلے آ جاتا ہے اسم سے تنوین گرا دیتا ہے. تنوین یعنی جو دو پیش ہوتے ہیں, تنوین گرا کے فتح لگاتا ہے یعنی زیر لگاتا ہے, اور اولیاء اللہ فرماتے ساتھ میں مقدر لاتا ہے ایو شعین. تو یہ لا نفی الجنس کی دلیل ہو رہی ہے. تو انکار کیا ہو رہا ہے,
نہیں کوئی معبود سوا اللہ تعالیٰ کے. کوئی کا لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو لا ہے، لا سے جو لا جو نا نفی الجنس ہے، لا نافیہ نہیں. نفی الجنس کیا ہے؟ پرماننٹ انکار. اب انکار کس کا ہو رہا ہے؟ اور کوئی سے مراد کیا ہے؟ کوئی سے مراد مخلوق ہے. اور جو انکار ہو رہا ہے مخلوق کا انکار نہیں ہو رہا ہے. مخلوق کا انکار نہیں ہے، مخلوق ہے، مخلوق موجود ہے. مخلوق کا انکار کفر ہے. جو انکار ہو رہا ہے مخلوق کی الوہیت پن کا، مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار ہو رہا ہے کہ کوئی مخلوق معبود نہیں سوا اللہ تک. لا الہ الا اللہ ہے، کوئی مخلوق معبود نہیں سوا اللہ تعالیٰ کے. تو جو انکار کیا ہو رہا ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی پن کا. کیونکہ کائنات میں دو ذات ہے، ایک ہے خالق، ایک ہے مخلوق. مخلوق کیا ہے؟ جو خالق کے علاوہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے. مخلوق پیدا ہوتی ہے، جو پیدا کی گئی وہ مخلوق ہے، اور جو پیدا نہیں ہو وہ خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی ہے جو بھی ہے وہ مخلوق ہے. تو جو کلمے میں انکار ہو رہا ہے مخلوق کی الوہیت پن کا ہو رہا ہے. کیونکہ ہر مخلوق دعویٰ کر رہی کہ میں تیری ضرورتوں کو پوری کروں. کھانا بول رہا میں تیری بھوک کو مٹاتا ہوں، پانی بول رہا میں تیری پیاس کو بجھاتا ہوں، پیسہ بول رہا میں تیری ضرورتوں کو پوری کروں، نوکری بول رہی میرے بغیر تو تیرا کوئی گزارا ہی نہیں، باس بول رہا میں ہوں تو آفس ہے، پراپرٹیاں بول رہے ہیں کہ پراپرٹیاں ہے تو تجھ پل رہا ہوں، رینٹ بول رہا گھر کا فلیٹ کا کہ رینٹ ہے تو یہ گھر سارا خاندان کا جو ہے نا گزارا چل رہا. تو ہر مخلوق یہ دعویٰ کر رہی کہ میں تیری حاجتیں پوری کروں. مگر اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہی حاجت روا ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں. تو یہ کلمے سے یہ تمام مخلوق کو نکالنا ہے کہ یہ مخلوق حاجت روا نہیں ہے، انہیں حاجت روا نہیں ہے. پھر اپنے آپ کو بھی نکالنا ہے کہ اپن بھی مخلوق ہے. اپنے آپ کو پہلے نکالنا ہے کہ میں اپنی حاجتوں کو پوری نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا ہوں، میں نہ اٹھ سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، میں حاجت مند ہوں. تو یہ کلمے سے مخلوق کی حاجت روائی پن کو نکالنا ہے کہ مخلوق حاجت مند ہے، یہ بٹھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کلمے میں جو پہلے کیا کیا، پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نفی کرے لا الہ کیا کہ پہلے مخلوق کو نکال. ایمان آنے کی جگہ کیا ہے؟ ایمان جہاں آتا ہے وہ خلق میں آتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ خلق میں کیا تصدیق کرا رہے؟ لا الہ الا اللہ. پہلے نکالو کر رہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں. پھر الا اللہ، پھر تصدیق کر رہے، پہلے نفی کر رہے ہیں پھر اس بات، نفی اس بات، یعنی پہلے نفی کرا رہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، پھر ثابت کرو کر رہے الا اللہ. تو جب تمام مخلوق نکل جائے گی کہ جو جتنے بھی ہم بت بٹھا لیے کہ انہیں میری حاجتیں پوری کرتا، انہیں میری حاجتیں پوری کرتا، یہ جب تمام کے تمام یہ مخلوق کی حاجت روائی پر نکل جائے گی، الا اللہ جب بیٹھ جائے گا تو کلمہ دل میں تصدیق ہو جائے گا. تو پہلے نکالنا ہے، پہلے ایک گندگی جو بیٹھ گئی ہمارے دل میں، غلط تصدیق جو ہو گئی کہ انہیں میں اس سے میں پل رہا ہوں، اس سے میں پل رہا ہوں، اس سے میں پل رہا ہوں، یہ تصدیق جو غلط بیٹھ گئی، یہ کلمے کے ذریعے کلمے کو سمجھ کے پڑھ کے عمل کر کے قرآن حدیث سے یہ مخلوق کی حاجت روائی پن کو نکالنا. تو لا سے انکار کیا ہو رہا ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی پن کا ہو رہا ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 163. اور لوگوں تمہارا معبود تو وہی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں تمہارا معبود تو وہی ایک معبود ہے. معبود یعنی جو عبادت کے لائق ہے، جو حاجتیں پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اللہ الہ ہے بول کے ایمان لانا ہے، اللہ حاجت روا ہے بول کے ایمان لانا ہے. ہم بچپن سے کیا ہو رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ بولنا ایمان. مگر کلمے میں جو ایمان لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ایمان لے رہے ہیں کہ میں حاجت روا ہوں، یہ ایمان لاؤ. اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ ایمان لے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور لوگوں تمہارا معبود تو وہی ایک معبود ہے. معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی الہ ایک ہی ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ ہی الہ یہ نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے کہ یہ بھی الہ ہے، یہ بھی الہ ہے، اس سے بھی ہماری ضرورتیں پوری ہوتی. تو یہ جو ہے نا نکال کے تمام مخلوق کو نکال کے ایک الہ کی تصدیق کرنا ہے دل میں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے.
سورہ آل عمران آیت نمبر 18. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ بولیں گے اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ بولے میں ہی معبود ہوں. جو معبود ہوتا ہے جو حاجتیں پوری کرتا ہے اسی کی عبادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے. فرشتے بھی گواہی دیتے. لا الہ الا اللہ کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں. اور اللہ انصاف کے ساتھ کارخانے عالم کا انتظام کرنے والا ہے. تمام جو کارخانے عالم اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کریں اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ چلا رہے ہیں. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیونکہ میں ہی چلانے والا ہوں, میں ہی الہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے, اللہ ہی پالنے والا ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہمارا ضرورتوں کو پوری کرنا ہے, اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. کب لائیں گے کہ کلمے کو سمجھیں گے, اس کی تصدیق کریں گے, اس کی پریکٹس کریں گے. وہ زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے وہ زبردست ہے, میں زبردست ہوں اور حکمت والا. سورہ طہ آیت نمبر 14. بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ہی الہ ہوں, میں ہی معبود ہوں. ایمان کیا لانا ہے؟ اللہ الہ ہے بول کے ایمان لانا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا لینا؟ میں ہی الہ ہوں, میں ہی معبود ہوں. بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ الہ ہی ایمان لانا ہے. لا الہ الا اللہ میں ایمان کیا لینا ہے؟ اللہ ہی الہ ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. بس تم میری ہی عبادت کرو کیونکہ میں ہی معبود ہوں, میری ہی عبادت کرو. جو معبود ہوتا ہے اسی کی عبادت ہوتی ہے. اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو, اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. سورہ حجرات آیت نمبر 3. بلا شبہ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے خاص کر لیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے جو تقوی حاصل جو ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک نشانی بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں, جو اللہ کے رسول کے سامنے ادب کے ساتھ نرم لہجے میں جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ دبی آواز کے ساتھ بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرمانے میں نے ان کے دل کو تقوی کے لیے خاص کر لیا. ادب والوں کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جو میرے حبیب کا ادب کرے, جو میرے حبیب کو رسول مانے, جو میرے حبیب کو رسول جانے, جو میرے حبیب کو رسول دیکھے, اللہ تعالیٰ فرمائے میں ان کے دل کو تقوی کے لیے خاص کر لوں گا. ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. تو بڑا ثواب کس کو ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے, احترام کرتے, جو دبی آواز سے, جو آرام سے, جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کے دل کو چن لیا اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے. سورہ حجرات آیت نمبر 7. اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول ہے. اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرمانے تم جان رکھو, تم علم حاصل کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے. تو لا الہ الا اللہ جزء الوہیت پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. یہ کلمے میں ایمان ہمیں لانا ہے, اس کی پریکٹس کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ سے کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ میں جلد سے جلد تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں, تو اس سے جلد قریب ہونے کا راستہ مجھے بتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے قریب ہونے کا یہ راستہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ یہ تو عام راستہ, کوئی خاص راستہ مجھے بتا. موسیٰ علیہ السلام ہے کلام کرنے والے اللہ تعالیٰ سے, کلام قدیم اللہ ہے, کلام کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہے, مگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں میرے قریب ہونے کا جو راستہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. پھر موسیٰ علیہ السلام کیا عرض کرے کہ اے باری تعالیٰ یہ تو عام راستہ ہے, کچھ خاص دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے قریب ہونے کا جو راستہ یہی راستہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا, اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا جو راستہ ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی وہی ہے, امتیوں کے لیے بھی وہی.
خاص راستہ، عام راستہ، خاص راستہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب، ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا. اور ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ ایک مرتبہ اپنے گھر کے پاس تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر کے باہر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے گزرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر سلام کیا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہیں اور جو ہے نا غور و فکر میں تھے، آپ نے جواب نہیں دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسری بار مرتبہ سلام کیا، پھر آپ نے جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ آپ نے سلام کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کو نہیں دیکھا اور جواب نہیں دیا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ اے امیر المومنین، پورا واقعہ سنایا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تھا تو آپ نے جو ہے نا مجھے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فراست سے سوچے، کیونکہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی سچے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ بھی سچے، دونوں بھی بڑے. آپ کیا کریں، چلو چلتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر پوچھے کہ اے میرے بھائی عثمان، ابھی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں پر آئے تھے اور آپ کو سلام کیا، آپ نے ان کا جواب نہیں دیا. اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں پر آئے ہی نہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی فراست استعمال کرے، فراست سے سمجھے کہ اے میرے بھائی عثمان، کچھ دیر پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں پر آئے تھے، کیا آپ کچھ دیر پہلے کچھ گہری سوچ میں تھے، کچھ فکر میں تھے، کچھ پریشانی میں تھے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے امیر المومنین، آپ نے سچ فرمایا، میں کچھ پریشان تھا، میں یہ فکر میں تھا کہ ہم نے اتنا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اتنی آیتوں پہ عمل کیا، اتنی حدیثوں پہ عمل کیا، مگر ہم نے کبھی یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا کہ مدار نجات کیا ہے، نجات کا ذریعہ کیا ہے، ہم نے نہیں پوچھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے جو ہے نا جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فکر دیکھیں آپ ان لوگوں کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے میرے بھائی، میں نے پوچھ لیا تھا، جو نجات کا جو ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسروں کو بخشوانے والے ہیں یہ سب، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مگر ان کی فکر دیکھے کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے معلوم کر، فکر میں لگے ہوئے کہ نجات کا آخر بیسس کیا ہے، بنیاد کیا ہے نجات کی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو فرماتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنا اہم ہے کلمہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اس سے مصیبتوں سے نجات اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی نجات، تو اتنا اہم ہے کلمہ. تو اس کو سمجھنا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھنے کی، یہ سمجھ کے عمل کر کے پھر دوسروں تک پہنچانا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ حدید آیت نمبر 8، اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کیسے لوگ ہو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے اب اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لانا مطلب اللہ حاجت روا ہے، اللہ الہ ہے بول کر ایمان نہیں لاتے. اس کی دلیل آگے، حالانکہ تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پروردگار ہے، پروردگار یعنی پرورش کرنے والا، پالنے والا اللہ تعالیٰ الہ ہے بول کے دعوت ہے. یہ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کہ میں ہی پالنے والا ہوں، میں ہی پرورش کرنے والا ہوں، میرے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے، اس پر ایمان لاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی پرورش کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے. ایمان لانا، تو ایمان لانے کے لیے کلمے کو سیکھنا ہے، کیونکہ ایمان آنے کا جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خود تم سے اس کا عہد لے چکا ہے اگر تم مانو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے ایمان لاؤ مجھ پر، کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا ہے بلا رہے ہیں، کس بات کی دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. تو
اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، ایمان لانا ہے. اب یہ ایمان لانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج جو اہم چیز ہمیں معلوم ہوئی، جو کلمے میں جو جزء الوہیت میں جو ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ میں ہی لاؤں، اللہ تعالیٰ الہی ایمان لانا ہے، اللہ ہی الہی ایمان لانا ہے. اور جزء رسالت میں جو ایمان لانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے بلکہ ایمان لانا ہے. اور جو کلمے میں جو انکار ہو رہا ہے، مخلوق کی الوہیت پن کا ہو رہا ہے، مخلوق کی حاجت روائی پن کا ہو رہا ہے کہ کوئی مخلوق معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنی باتوں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.